میں ہوں آپ کا دوست خورشید اردو ادب سے۔ دوستو آپ سب کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے امتحان کی تیاری اچھی طرح چل رہی ہے، تو آج میں آپ کے لیے اردو کی پیدائش سے متعلق کچھ نظریے یعنی کہ کچھ ان کے خیالات ادیبوں کے جو اردو کے بارے میں کہے ہیں۔ تو آئیے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ یعنی کہ یہ قول جو ہے کس کا ہے؟ تو یہ شوکت سبزواری نے اس بات کو کہا ہے، اور کہاں کہا ہے؟ یہ انہوں نے اپنی کتاب داستان زبان اردو میں کہا ہے۔ اگر یہ سوال آتا ہے کہ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے، تو شوکت سبزواری کی ہے، اور یہی بات انہوں نے یعنی کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے اسی میں تحریر کیا ہے۔ اردو دلی کی زبان ہے، یہ سر سید احمد خاں کا قول ہے۔ اردو کی جنم بھومی اڑیسہ ہے، ڈاکٹر بخاری نے اس بات کو کہا ہے۔ ان پر سوالات آتے ہیں دوستو، آپ جی آئی سی میں ہیں یا ٹی جی ٹی میں ہیں، آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ دکن میں اردو، یہ بات نصیر الدین ہاشمی نے لکھی ہے اپنی کتاب دکن میں اردو کے نام سے، جو کتاب لکھی تھی اس میں یہ بات لکھی ہے۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے۔ محمد حسین آزاد آب حیات بھی انہی کی کتاب ہے اور یہ بات اسی میں لکھی ہے۔ اور دوستو آب حیات کے علاوہ سخندان فارس بھی ان کی کتاب ہے، اور ان کے والد جو تھے محمد باقر، جنہوں نے اردو کا پہلا اخبار نکالا تھا، اور محمد حسین آزاد اور حالی نے مل کے جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی تھی انجمن پنجاب کے مشاعرے میں۔ اردو ہریانوی سے نکلی ہے، یہ محی الدین قادری زور نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ محی الدین قادری زور نے، جو انہوں نے لکھا ہے ہندوستانی لسانیات، اس نام سے ایک کتاب لکھی ہے 1960 میں، یہ بات انہوں نے اس میں لکھی ہے۔ اگر یہ بھی سوال پوچھ لیتے ہیں کہ ہندوستانی لسانیات کا مصنف کون ہے، تو جواب دیجیے گا محی الدین قادری زور، جو 1960 میں یہ کتاب لکھی تھی۔ اردو پنجاب سے نکلی ہے، محمود شیرانی نے یہ بات کہی ہے، اردو پنجاب میں نکلی۔ تو ان کی کتاب ہے پنجاب میں اردو، اس نام سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے محمود شیرانی کی، تو یہ جملہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ محمود شیرانی کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اردو پنجاب سے نکلی، یہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو پنجاب میں اردو۔ اردو مگدی سے نکلی، اختر اورینوی کا یہ خیال ہے۔ اردو کا حوالہ وادی سندھ میں تیار ہوا، یہ سید سلیمان ندوی نے کہا ہے۔ اردو نوائے دلی کی بولیوں سے نکلی ہے، یہ ہے پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے 1948 میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ یہ بات انہوں نے زور ڈال کر اسی میں لکھی ہے کہ اردو نوائے دلی کی بولیوں سے نکلی، یعنی کہ دلی اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں جہاں سے اردو کی پیدا ہوئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، دیکھیے اولیت جو ہے کہ اردو کا پہلا شاعر کون ہے؟ تو اردو کا پہلا غزل گو شاعر بھی انہی کو کہتے ہیں۔ امیر خسرو 1253 میں پٹیالی جو ضلع ایٹا میں ہے، ایٹا، ٹھیک ہے نہیں، ایٹا میں ہے، یہاں پیدا ہوئے تھے، اور انتقال ہوا تھا 1325 میں دلی میں ہوا تھا۔ اردو کا پہلا شاعر ہے امیر خسرو، یعنی کہ پہلے جب دلی میں بولی جانے والی زبان کو زبان دہلوی کا نام دیا گیا تھا، تو امیر خسرو کو زبان دہلوی کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے۔ کس کا؟ کہ زبان دہلوی کا پہلا شاعر امیر خسرو کو مانا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو قلی قطب شاہ ہیں دوستو۔ قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ
شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو وہ فائز دہلوی ہیں۔ اور ایک اور نام آتا ہے کہ ریختی کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو وہ سید میران ہاشمی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ قلی قطب شاہ کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ قلی قطب شاہ نے اپنے محبوباؤں کو، یعنی کہ وہ جن سے پیار کرتا تھا، ان کو ناموں سے الگ الگ مخاطب کیا تھا انہوں نے، یعنی اپنی محبوباؤں کو الگ الگ نام دیے تھے، جیسے پیاری، گوری، چھبیلی، لالا، لالن، موہن، محبوب، مشتری، حیدر محل، ننھی، سانولی اور کوملی۔ اکثر سوال یہ بھی آتا ہے کہ 12 پیاریوں کا شاعر کون ہے؟ تو وہ محمد قلی قطب شاہ۔ تو اسی لیے پیاری جو لفظ دیا ہے تو وہ ان کی محبوبہ کا نام تھا 12 پیاریاں۔ اب آتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے 1869 میں انہوں نے پہلا ناول لکھا۔ ٹھیک ہے، 1869 میں، اور اس کا نام تھا مرات العروس۔ مرات العروس لکھا تھا، اور مرات العروس نذیر احمد کا ہی نہیں بلکہ اردو کا پہلا ناول ہے جو 1869 میں لکھا تھا۔ اس ناول میں اکبری اور اصغری کی کہانی پیش کی گئی ہے۔ اکبری کی چھوٹی بہن ہے اصغری، اکبری پھوڑ ہے، اور اصغری جو ہے بہت ہی کفایت شعاری لڑکی ہے اور اپنے سسرال کا دل جیت لیتی ہے، اور اکبری جو ہے اپنے گھر کو برباد کر لیتی ہے۔ مرات العروس میں اکبری اصغری کا قصے کے نام سے شائع ہو کر بھی عورتوں میں بے حد مقبول ہوا ہے۔ مرات العروس نذیر احمد نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے لکھا، اور یہ ناول اپنی بیٹی کو جہیز میں بھی دیا تھا۔ یہ بات بڑی اہم ہے اور اکثر آتا ہے۔ مرات العروس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت۔ اب آتے ہیں، اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کون ہے؟ تو واجد علی شاہ ہیں اردو کا پہلا ڈرامہ نگار۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ پریم چند ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا سب سے انمول رتن اردو کا پہلا افسانہ ہے۔ اردو کا پہلا سوانح نگار حالی ہیں۔ سب سے پہلی سوانح عمری لکھی تھی انہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پہ حیات سعدی کے نام سے۔ اردو کا پہلا مرثیہ نگار اشرف بیابانی ہیں۔ اردو کا پہلا مثنوی نگار فخر الدین نظامی ہیں۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو خاکہ لکھا تھا کہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ اردو کا پہلا تنقید نگار حالی ہیں۔ سب سے پہلی تنقیدی کتاب لکھی ہے انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری، یہ اسی کے مصنف ہیں حالی۔ اردو کی پہلی داستان سبرس ہے جو 1635 میں قلی قطب شاہ کے عہد میں لکھی گئی تھی، اور عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ ملا وجہی قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، اور اردو کا پہلا ناول مرات العروس ہے جو ابھی میں نے بتایا۔ اردو کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے جو 1904 میں لکھ دیا تھا۔ 1904 میں انہوں نے لکھ دیا تھا، اور 1908 میں یہ سوز وطن مجموعہ شائع ہوا تھا تو اس میں یہ شامل ہے۔ اردو کا پہلا ڈرامہ رادھا کنہیا ہے جس کا مصنف ہے واجد علی شاہ، اور اردو کی پہلی سوانح عمری ہے حیات سعدی جیسا بھی بتایا۔ اردو کا پہلا تذکرہ کس نے لکھا ہے؟ تو وہ ہے تذکرہ گلشن ہند ہے اردو کا پہلا تذکرہ، اور مرزا علی لطف نے لکھا ہے۔ مرزا علی لطف نے یہ تذکرہ فورٹ ولیم کالج میں رہ کر لکھا تھا۔ فورٹ ولیم کالج میں مرزا علی لطف جو تھے منشی تھے، منشیوں کو اس وقت ادیب کہا جاتا تھا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ یہ کلاس آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی؟ اگر آئی تو اس کو شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔